لفظ تینوں کے لیے کیا آئے گا؟ نکتن. اور سنیں ذرا بات، یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 1061 ہے، کتاب الطلاق ہے، حدیث نمبر ہمارے نسخے کے مطابق 3586 ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما اعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے لیے اپنی بیویوں سے دور ہوئے، قال دخلت المسجد، تو میں داخل ہوا مسجد میں، فاذا الناس، تو جو لوگ تھے، ینکتون بالحصا، ینکتون بالحصا، کنکریوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے. اب یہاں نکتن ینکتون بالحصا کا معنی کوئی بھی یہ نہیں کرے گا کنکریاں مار رہے تھے، کرے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو کنکریاں مار رہے تھے؟ لوگ فکر کے عالم میں مسجد میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ینکتون بالحصا. اور کوئی کہ فکر کے معنی کیسے کیے؟ ایسے کیے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا. یہ تھی فکر. اس فکر میں کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ تو نکتن کے معنی ہر جگہ مارنے کے نہیں ہوں گے جب تک کرینہ موجود نہیں ہو. اور سنیں ذرا بات کو، سنیے گا، اسی صحیح مسلم کی یہ جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 596-97 کتاب الحجم، ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 3142. غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا اس حدیث کو. عبداللہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ حارث بن عبید اللہ بن ابی ربیہ عبد الملک بن مروان کے پاس اس کے زمانے خلافت میں وقت لے کر گئے. عبد الملک نے ان سے کہا اے ابو خبیب، نہیں کہا کہ ابو خبیب، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی کنیت. حضرت عائشہ سے بغیر سنے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے بغیر سنے روایت کرتے ہیں. حارث نے کہا نہیں، میں نے خود حضرت عائشہ سے حدیث سنی ہے. عبد الملک نے کہا تم نے جو سنا بیان کرو. حارث نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم نے کعبے کی تعمیر کو چھوٹا کر دیا ہے، اگر تمہاری قوم نے نیا نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا تو جتنا انہوں نے اس میں سے چھوڑ دیا میں اس کو دوبارہ بنا دیتا. پس اگر میرے بعد تمہاری قوم سے دوبارہ بنانے کا ارادہ کرے تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ انہوں نے اس تعمیر میں سے کیا چھوڑ دیا ہے. پھر آپ نے حضرت عائشہ کو جگہ دکھائی جو تقریباً 7 ہاتھ لمبی تھی. یہ عبداللہ بن عبید کی روایت ہے. اور ولید بن عطا نے یہ زائد بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 2 دروازے زمین کے ساتھ بنا دیتا، ایک مشرق کی جانب دوسرا مغرب کی. آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہاری قوم نے اس کا دروازہ کیوں اونچا کر دیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا 14 ہٹ کے لیے، تاکہ جن لوگوں کو چاہیں وہی کعبے میں داخل ہو سکیں. جب کوئی شخص کعبے میں داخل ہونا چاہتا تو وہ اسے بلاتے اور جب وہ داخل ہونے کے قریب پہنچتا تو اس کو دھکا دے دیتے جس سے وہ گر پڑتا. یہاں تک سن لیا؟ اب آگے سنو. عبد الملک نے حارث سے کہا کیا تم نے حضرت عائشہ سے یہ حدیث خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. عبد الملک فنکت ساعتا بعصاہ ثم قال وددت انی ترکتہ وتحمل. عبد الملک تھوڑی دیر تک اپنی لکڑی سے زمین کو کریدتا رہا اور بولا کاش میں نے اس کو اس کی اصل تعمیر پر چھوڑ دیا ہوتا. اس کا مطلب نکتا وہی جو ہم نے پڑھا، غور و فکر کے وقت میں آدمی جب اس کو کوئی فکر لاحق ہو جائے، کسی چیز کو وہ سوچ رہا، اس وقت میں جو وہ ایک رد عمل دے رہا ہوتا ہے. جیسے ہمارے آدمی سر کھجا رہا ہے تو وہ لکڑی سے کریدتے تھے زمین کو، یا اس چیز کی طرف جس کی فکر ہے اشارہ کرتے تھے تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال کرتے تھے؟ اس غور و فکر میں اس عمل کے کرنے کو وہ نکتا کہا کرتے تھے. جیسے کہ اس روایت میں قال فنکت ساعتا، وہ کچھ دیر تک، ثم قال وددت انی ترکتہ وتحمل، کاش میں اس کو اس کے پہلے طریقے پر. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں، یہ بالکل فل اینڈ فائنل بات. اس کے بعد تو پورے طریقے سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 511 پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 501 کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام عبد الرزاق نے نا مصنف میں ایک باب قائم کیا، سنو توجہ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والذی اظنہ، اور جو کہ میں گمان کرتا ہوں، انہ ارادہ این ینکتو علی ما ترجم به عبد الرزاق حیث قال فی باب لا یقطع الصلاۃ بمکہ شیئا. امام بخاری نے جو یہ باب باندھا ہے، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ وہ ارادہ ان ینکتع علی ما ترجم به عبد الرزاق،
کہ امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں، عبد الرزاق نے جو اپنی کتاب میں باب قائم کیا، باب لا یقطع الصلاۃ بمکہ شیء، مکے میں کسی کی بھی نماز ٹوٹتی، کوئی چیز بھی نماز کو توڑتی نہیں، اس باب کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا، اور حافظ ابن حجر نے اس اشارے کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ نکت۔ یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لفظ کس ترجمے میں استعمال ہوتا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد 852 ہجری تک بھی یہ لفظ اشارے کا معنوں میں۔ اور ہم مرزا صاحب کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن حبان کے صفحہ نمبر 1207 پر حدیث نمبر 6963 ہے۔ حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ حدثنی انس بن مالک، مجھ سے بیان کیا انس بن مالک نے، کنت عند ابن زیاد اذ جیء بالراس الحسین، میں اس وقت ابن زیاد کے پاس تھا جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا، قال فجعل یقول بقذبہ فی انفہ، تو وہ اپنی چھڑی سے آپ کی ناک کی طرف اشارہ کرا اس نے، وَيَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا، میں نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا۔ فَقُلْتُ، تو انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا، اما انہ کان فی اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اب صحیح بخاری کی روایت کو دوبارہ آخری دفعہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کیا اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والوں اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی نفرت تمہیں اس پر نہیں ابھارے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو، اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، کہ یہ پرہیزگاری کے قریب تر۔ عبید اللہ بن زیاد کچھ بھی ہوگا، مگر یہاں عبید اللہ بن زیاد پر سراسر الزام لگایا گیا۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہم بھی لعنت بھیجتے ہوئے اسی ترجمے کو قبول کر لیتے، ہم بھی عبید اللہ بن زیاد کے خلاف اس ترجمے کو قبول کر لیتے اگر وہاں انس بن مالک بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، اگر انس بن مالک کا یہ جواب نہیں ہوتا کانا اشبہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبید اللہ بن زیاد تو کر رہا تھا گستاخی اور انس بن مالک اس کی گستاخی کا جواب دینے کے بجائے بس حسین الدین کی تعریف میں کلمہ کہہ دیا۔ ارے میرے جیسا نتھو خیرہ، اس کے سامنے بھی اگر کوئی حسین الدین کے خلاف بکواس کر دے ہم اس کی بتی سی توڑنے کا دیں۔ آپ سمجھیں، وہ تو پھر صحابی رسول ہیں بھائی، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا اوقات عبید اللہ بن زیاد کی ان کے سامنے؟ اگر عبید اللہ بن زیاد نے یہاں کوئی گستاخی کا کلمہ کہا ہوتا، انس بن مالک اس کا منہ توڑ دیتے، تو کم از کم ایسا جواب دیتے کہ اس کی رہتی نسلیں یعنی یاد رکھتی اور سمجھیں ذرا اس بات کو۔ آج ہم بھی وہ جواب دہرا رہے ہوتے، عبید اللہ بن زیاد جیسے لوگوں کے لیے آج ہم بھی وہ جواب دہرا رہے ہوتے، لیکن جب ہم نے احادیث کا باہم تدارک کیا، لفظوں کی تحقیق کی، پتہ لگا کہ صحیح ابن حبان میں وہ کلمہ موجود ہے کہ جو صحیح بخاری میں کہا گیا نا وقال فی حسنہ شیئا، اس نے ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کہی تو وہ کیا بات تھی؟ ما رأیت مثل ھذا حسنا، میں نے ایسی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کوئی بدتمیزی بد اخلاقی والا کلمہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں کہا تھا، اور وہ جو کیا الفاظ ہیں کہ بے قذبہ فی انفہ، وہ اشارہ کر رہا فجعل یقول بقذبہ فی انفہ، وہ چھڑی سے اشارہ کرتا ہوا ان کی ناک کی طرف یہ کہہ رہا تھا، تو ینقطع اس لیے یہاں پہ لفظ آیا۔ یہ قریدنا نہیں تھا، کیونکہ قریدہ جب جاتا جب وہ زمین کی طرف ہوتا، پڑھا نا ابھی ہم، جب وہ شے کی طرف ہے تو وہ بامعنی اشارہ ہے، جیسے کہ ہم نے فتح الباری کے حوالے سے بھی پڑھا، جیسے کہ ہم نے یعنی کہ دیگر احادیث جو بھی پڑھی ان کے حوالے سے بھی پڑھا، تو یہ سراسر یعنی عبید اللہ بن زیاد پر الزام تھا۔ اور آخر میں جو مرزا جی نے پھر اس کو، ہاں یہ میں اور آپ کو ایک چیز بتا دوں، سمجھے گا ذرا بات، وہ جو مرزا جی نے نیچے آتے آتے کر دیا تھا نا عبید اللہ بن زیاد عراقی بریکٹ میں کوفی نجدی، کیا ہے کہ کوفی تو بنانا ضروری تھا، آخر کا مرزا جی کو کوفی بنانا تو ضروری تھا، پر اسی کو بنانا ضروری تھا، اپنے آبا و اجداد کو نہیں سمجھے، اپنے آبا و اجداد کو تو منگول بنا لیا تھا نا پچھلے دن، نہیں سمجھے، خیر
ہم نے تو جب بھی جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی، وہ منگول والی بات کا جواب دیتے ہوئے ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر حقیقت میں تم مغلیہ سلطنت کے اخلاف میں سے ہوتے یا تم باقی منگولوں کی اولاد میں سے ہوتے، تم ایسے چوہیا کی طرح ایک گھونسلے میں پڑے ہوئے ہوتے. تم وہی میر جعفر کی اولادوں میں سے ہو جن کا کام پس پردہ رہ کر محض سازش کرنا، اس کے علاوہ کچھ اور تمہاری حیثیت اور اوقات نہیں ہے. اور تمہارے نسب پہ تان کرنے کے نام پہ مجھے عدالت میں کھینچ لو، آ جاؤ اسی پہ میرا سامنا کر لو. اور سنیں ذرا بات کو، عبید اللہ بن زیاد عراقی، کوفی، نجدی. اچھا یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 264 265. عبید اللہ ابن زیاد کون؟ زیاد بن عبید الثقفی. زیاد بن عبید الثقفی وہ ہوا زیاد بن ابی سفیان الذی استلحقہ معاویہ بانہ اخوہ. یہ وہی زیاد، یعنی کہ یہ زیاد بن عبید الثقفی، یہ ابن زیاد یعنی جو عبید اللہ جو زیاد کا بیٹا، یہ زیاد کون؟ زیاد بن عبید الثقفی. زیاد بن عبید الثقفی کون؟ جو کہ زیاد بن ابی سفیان کے نام سے مشہور تھے، اس لیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی استلحاق دیا تھا اور یہ کہا تھا یہ میرے بھائی ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لہو ادراک، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. ولدا عمل ہجرہ، ہجرت والے سال پیدا ہوئے. وہ اسلم زمن صدیق، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے. وہ اخو ابی بکر الثقفی الصحابی لامہ، وہ اپنی والدہ کی طرف سے ابو بکر الثقفی صحابی کے بھائی ہیں. ثم کان کاتبا لابی موسیٰ الاشعری. اچھا یہ عبارت پڑھنے سے پہلے بتا دوں، ثقفی قبیلہ بنو ثقیف کون ہے؟ طائف اور اس کے گرد آباد ہونے والے قبائل. بنو ثقیف کون ہے؟ طائف اور اس کے اطراف میں بسنے والے قبائل. تو عبید اللہ بن زیاد کون ہے؟ بنو ثقیف میں سے. بنو ثقیف کون؟ طائف اور اس کے مضافات. اس کو مرزا جی نے کیا بنایا؟ سمجھے ہو کچھ عیاری؟ اور سنیں ایک اور بات سمجھیں. ثم کان کاتبا لابی موسیٰ الاشعری زمانہ امرتہ علی البصرہ، اور پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی امارت کے زمانے میں وہ یعنی کاتب مقرر ہوئے بصرہ میں. یعنی کہ زیاد بن ابی سفیان ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گورنری کے زمانے میں وہ کاتب مقرر ہوئے بصرہ میں. وہاں پیدا ہوا عبید اللہ بن زیاد، لیکن ہے کون؟ بنو ثقیف میں سے. اب زیادہ میں زیادہ کیا کہا جا سکتا ہوگا کہ عبید اللہ بن زیاد کون ہے؟ بصری. پھر بھی وہ کوفی بن پائے گا. ہاں یزید نے اپنے دور حکومت میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ اس کو کوفے کا بطور گورنر بنا کر بھیجا تھا. یہ کوفے کا گورنر تو ہے کوفی. ان باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آدمی کو مرزا کا مقلد نہیں ہونا چاہیے. آگے کہتے ہیں یعنی کہ آگے سے مراد یہ نمبر، اس کے بیچ میں تو بحث ہے، میں ٹیزر دے رہا ہوں آپ کو، ٹیزر دے رہا ہوں آپ کو. قسطنطنیہ والی بشارت یزید بن معاویہ پر چسپاں کرنا علمی غلطی ہے. اگلی ریکارڈنگ میں ہم اس علمی غلطی کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. بالکل آخر میں صفحے کے نمبر 68 پر مرزا جی نے حدیث درج کی ہے کہ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمارہ بن عمیر تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب بریکٹ میں مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر، یہ تو لمبا بریکٹ، مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے، تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں بریکٹ میں لوگوں کی عبرت کی خاطر رکھ دیا گیا. میں بھی وہاں پہنچا تو لوگ بریکٹ میں کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے وہ آیا. اچانک میں نے ایک سانپ دیکھا جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے نتھنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر نکل کر غائب ہو گیا. کچھ دیر بعد پھر شور مچا، وہ آیا. سیدنا عمارہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا. یہ مرزا جی نے تاثر یہ نکالا ہے، دیکھو غصہ کی نتیجہ دیکھا، یہ ہو گیا تاثر. اچھا جی چلیں مرزا جی، ہر صفحے کے اوپر لکھ دیتے ہو فرقہ واری سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے کرتے ہیں ہمیشہ اس کا الٹ. یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی ہے درسی نسخہ، اس کے حصہ دوم کے صفحہ نمبر 218 پر باب مناقب حسن بن حسین کے تحت یہ حدیث اس سند کے ساتھ درج ہے. حدثنا باسل بن عبد الاعلی حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمارہ بن عمیر. ابھی کیا سند ہے؟ حدثنا باسل بن عبد الاعلی حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمارہ بن عمیر. ابو معاویہ کون ہے؟ محمد بن خازم الزریر صاحب الاعمش، اعمش کے خصوصی شاگردوں میں سے. اچھا یہ اس کی سند تھی. یہ میرے ہاتھ میں
الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق و تخریج کے ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ طبقات المدلسین، اس کے صفحہ نمبر 42 کے اوپر سلیمان بن مہران عامش محدث الکوفہ و قاری ہے وکان یدلس وصفہ بذالک الکرابیسی والنسائی والدارقطنی وغیرہ ہم، وہ کہتے ہیں عامش جو کہ محدث کوفہ اور وہاں کے قاری ہیں تدلیس کرتے اس وصف کے ساتھ کرابیسی، نسائی، دارقطنی اور ان کے علاوہ محدثین نے ان کا ذکر کیا ہے، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ان کو یعنی کہ ضعیف راویوں سے تدلیس کرنے والا بیان کرتے ہیں۔ پھر صفحہ نمبر 47 کے اوپر محمد بن خازم الکوفی ابو معاویہ زریر، مشہور بے کنیت ہی، مشہور اپنی کنیت سے، معروف بے صحت الحفظ، اپنے حافظے کی وجہ سے بڑے معروف تھے، اثبت اصحاب العامش فی ہے، عامش کے خاص شاگردوں میں سے ایک ہیں، وصف دارقطنی بالتدلیس، امام دارقطنی وغیرہ نے، امام دارقطنی نے ان کو تدلیس کے ساتھ متصف کیا ہے، یعنی حاشیے کے اندر شیخ زبیر فرماتے ہیں وقالا ابن سعد کان کثیر الحدیث یدلس وکان مرجئا وقالا یعقوب بن شیبہ کان ثقات وربما دلس وکان یری الارجاء، ذکر فی المدلسین العلائی ابو زرع ابن العراقی والسیوطی والحلبی والمقدسی والدمینی وهو من مرتبہ الثالثہ، یعنی شیخ زبیر نے وہ تمام محدثین کا ذکر کر دیا جنہوں نے ان کو مدلس قرار دیا، اور شیخ آخر میں کہتے ہیں یہ طبقہ ثالثہ کے مدلسین میں سے ہے۔ یہ تو خیر میں نے بات ان کے لیے پڑھ کے سنائی ہے جو طبقات کے پیچھے جاتے ہیں، میں تو صرف آخر میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ 43 مسئلہ وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، سورہ مائدہ آیت نمبر 35، 1 جولائی 2012 کی اپلوڈڈ ویڈیو میں مرزا جی ایک حدیث پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ تو یہاں کیا آنکھ میں کسی کا بال چلا گیا تھا؟ جب روایت مدلس کی معن ان روایت اپنے خلاف آ جائے تو اس کا ان مضر، اور جب اپنے زبان میں آ رہی ہو تو اس کا ان قبول۔ عبید اللہ بن زیاد تو قتل ہوا سو ہوا، مگر جھوٹ بول کر مرزا جی نے جو قاتل اللہ عنا یوفکون میں اپنا نام لکھوایا نا، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے۔ اللہ رب العزت حق بات بیان کرنے کی توفیق، اللہ رب العزت راضیت و نازبیت کے فتنوں سے بچائے اور صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔